اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ بات حج کی چل رہی ہے اور حج کے اصول و آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں۔ جس طرح پیچھے گزرا ہے صیام کے تعلق سے کہ ایام معدودات، تو وہاں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حج کا فریضہ، یہ صیام کا فریضہ اور یہ ذمہ داری اگرچہ ہے خاص قسم کی پابندی، لیکن یہ پابندی اتنے دنوں تک نہیں ہے جس سے زحمت ہو۔ پورے 12 مہینوں میں سے محض ایک مہینہ ہے بس، اور یہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایام معدودات ہی ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی بتایا گیا کہ حج کا سفر ایک مشکل سفر ہے اور اس کے لیے بہت ساری پابندیاں اٹھانی ہوں گی، لیکن یہ پابندیاں بھی بہت زیادہ نہیں ہیں، بس چند معلوم اور متعین مہینوں میں ہیں بس۔ تو فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو ان ایام میں جو شخص اپنے اوپر حج فرض قرار دے لے گا، یعنی حج کی نیت کر کے احرام باندھ لے گا، تو اب احرام کے جتنے ایام ہیں جب تک احرام میں رہنا ہے، اس وقت تک کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، حج کے ان ایام میں نہ تو رفث ہوگا، نہ فسوق اور نہ جدال۔ رفث تو پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ یہ شہوانی باتوں کے لیے آتا ہے،
اور ظاہر ہے کہ شہوانی باتیں شہوانی جذبات کو برانگیختہ کرنے کا ایک بہت اہم اور مؤثر ذریعہ ہیں۔ تو جب شہوانی باتوں تک سے روک دیا گیا ہو تو جنسی خواہشات کی تکمیل پر پابندی تو بدرجہ اولا ہوگی، اور مقصود وہی ہے کہ ان ایام میں جنسی خواہشات کی تکمیل نہیں کرنی ہے۔ اب اس قسم کی باتیں کرنے سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ ہیجان پیدا نہ ہو، برانگیختگی نہ ہو، اور جنسی تسکین کے لیے جو اقدام کیا جاتا ہے اس کی نوبت نہ آنے پائے، یہ اس لیے پابندی ہے۔ ظاہر ہے کہ ازدواجی زندگی ایک دوسرے سے وابستہ ہونے کے لیے ہے، شوہر اور بیوی کے، لیکن یہ چند ایام میں پابندی کوئی بہت مشکل پابندی نہیں ہے۔ سال بھر ساتھ رہیں، ان چند ایام میں تھوڑا ایک دوسرے سے دوری بنا کے رکھیں، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ جس طرح سال بھر کھائیں پئیں لیکن چند دنوں میں کھانے پینے پر پابندی، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں، اور وہ بھی مستقل پابندی نہیں ہے۔ تو جو آدمی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے پوری آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاتا ہے، اس آزادی کے ساتھ کچھ پابندیاں بھی اس کو قبول کرنی پڑتی ہیں، اور کوئی آزادی بغیر پابندی کے آزادی نہیں ہوتی، بہیمیت ہوتی ہے۔ آزادی کے کچھ حدود ہوتے ہیں، اور ان حدود سے آگے بڑھنے اور ان کو لانگھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہو تو یا تو یہ پابندی باعث زحمت ہوگی، اور یا تو یہ پابندی جانور بنا کر کے رکھ دے گی، خواہشات مار دے گی، ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے، افکار و خیالات پر پابندی لگ جائے گی۔ تو نہ مطلق آزادی ہے نہ مطلق پابندی ہے، آزادی بھی ہے تو کچھ پابندیوں کے ساتھ، اور پابندی بھی ہے تو بہت ساری آزادیوں کے ساتھ۔ تو جب یہ فرمایا کہ فلا رفث، دیکھو ان ایام میں تھوڑا سا اپنے اوپر قابو رکھو اور ازدواجی تعلقات سے گریز کرو، اور جنسی تسکین کے لیے جو چیزیں مہمیز کا کام دیتی ہیں ان سے بچے رہو گے تو اس کی نوبت نہیں آئے گی، اور یہ پابندی آسان ہو جائے گی، مشکل نہیں رہے گی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ولا فسوق، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فسوق تو ہر حال میں ممنوع ہے۔ فسوق کے معنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بلا شبہ فسوق ہر حال میں ممنوع ہے، لیکن یہاں فسوق سے مراد وہ نافرمانیاں ہیں جو حج کے تعلق سے ہیں، اس کا ایک خاص محل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں حج کے ایام میں تمہارے اوپر، ان پابندیوں کو قبول کرنا، ان میں نافرمانی نہ کرنا، یہاں فسوق کا محل یہ ہے۔ دوسرے دنوں میں تمہارے اوپر یہ پابندیاں نہیں ہوں گی تو ان پابندیوں کا لحاظ رکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ان ایام میں ان پابندیوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں جدال بھی ممنوع ہے۔ جدال ہمیشہ ممنوع ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، لیکن جب آدمی کچھ پابندیوں کے ساتھ جیتا ہے تو غصہ زیادہ آتا ہے۔ آدمی بالکل کھلا رہے تو جہاں چاہتا ہے منہ مارتا ہے، جہاں چاہتا ہے چرتا ہے، جیسے چاہتا رہتا ہے، تو وہ بہت زیادہ جلدی سے غصے میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے لیے ایسی گنجائشیں اور ایسے امکانات موجود ہوتے ہیں جہاں غصہ آنے کی نوبت ہی نہیں آتی، لیکن پابندیوں میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جھگڑالو طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں سب سے زیادہ لڑتے ہیں۔ جب پابندی عائد کر دی جاتی ہے نا، تو پابندی کے ایام میں یا پابندی کے اوقات میں شیطان زیادہ محنت کرتا ہے کہ ان پابندیوں کو کسی طرح سے زبردستی سے ہی ختم کروائیں،
تو اس جدال کا بھی ایک خاص محل ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جدال تو ہمیشہ ممنوع ہے، لیکن یہاں جدال سے مراد یہ ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے جو تمہاری اپنی خواہشات کی تکمیل میں غصہ آئے تو اس غصے پر قابو رکھو اور ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے اور جھگڑنے سے بچو۔ تو اب یہ پابندیاں بہت بڑی نہیں ہیں، بہت بھاری نہیں ہیں، بہت طویل عرصے کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان پابندیوں کو قبول کرنا اور ان کے مطابق جینا بہت مشکل نہیں ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہوئیں جو نہیں کرنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کل راستہ کھلا ہوا ہے۔ ہر وہ کام جس میں رفث نہ ہو، ہر وہ کام جس میں فسوق نہ ہو، ہر وہ کام جس میں جدال نہیں ہے، وہ کرو۔ یہ سب خیر کے کام ہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو خیر تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خیر کے جتنے کام ان ایام میں کر سکتے ہو ضرور کرو، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کرو۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی دکان سے اٹھ گیا، جب آدمی مکان سے چلا گیا، جب آدمی کاروبار سے چلا گیا اور یکسو ہو گیا اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے یکسو آدمی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا اب بہت زیادہ مشکل نہیں رہ گیا۔ آپ دیکھیں نا کہ عام دنوں میں تلاوت کے لیے بہت زیادہ وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو پورا ٹائم ہی اسی کے لیے ہے۔ آپ جتنے چاہیں نوافل پڑھیں، جتنا چاہیں آپ قرآن کی تلاوت کریں، جس قدر چاہیں آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، آپ کا تو سارا وقت اسی کے لیے فارغ ہے۔ تو جو وقت ذکر الہی کے لیے فارغ ہو اس میں ذکر الہی نہ صرف یہ کہ مشکل نہیں ہے بلکہ انتہائی آسان ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ خیر کا موسم بہار ہے اور جس قدر خیر کا ذخیرہ تم اکٹھا کر سکتے ہو کرو۔ اور یاد رکھو یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے یا جانے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا کیا کر رہے ہو، چاہے وہ دکھا کے کرو، چاہے چھپا کے کرو، اکیلے میں کرو، چاہے اجتماعی طور سے کرو، جب اللہ تعالیٰ واقف ہے تو یہ واقفیت بلا وجہ تو نہیں ہوگی۔ دیکھیں یعلم اللہ کا دو محل ہو سکتا ہے، دھمکی کا بھی ہو سکتا ہے اور ترغیب کا بھی ہو سکتا ہے۔ دھمکی کا محل یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، اس لیے چپکے چپکے جو پانی پیتے ہو نا اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو سمجھتے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو مگر اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو تمہارے اس چپکے چپکے پانی کو وہ اپنے کی وجہ سے وہ گرفت کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اسی طرح سے خاموشی کے ساتھ تنہائی میں جو گناہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور واقف ہے تو ناممکن ہے کہ تم بچ جاؤ اس کی گرفت سے۔ یہ دھمکی کا پہلو ہے، لیکن اس کے اندر ترغیب و تشویق کا پہلو یہ ہے کہ تمہارے سارے خیر چاہے وہ کھلے ہوں چاہے چھپے ہوں اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، اور جب واقف ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے ان کارناموں کا کوئی صلہ تم کو نہ دے گا ضرور۔ جب وہ دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے اور وہ جرائم پر سزا دے گا تو ظاہر ہے کہ کارناموں پر وہ صلہ بھی دے گا، ممکن نہیں ہے کہ نہ دے۔ آگے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لو، توشہ لو۔ کون سا توشہ؟ کیسا زیادہ راہ چاہیے؟ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے کیا؟ بولے، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں آنے جانے کا پورا خرچہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اب کون سا توشہ لے لیں؟ یعنی اسپیشل کھانا پکوا کے لے جائیں؟ کیا مطلب؟ تھوڑا مرغا مچھلی وغیرہ بنوا کے لے کے جایا کرو، ایسی مت چلے جایا کرو، یہی مطلب ہے؟ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین کی بڑی اکثریت کا خیال تو یہی ہے کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں
وہ زیادہ سفر لے لیں، اور زیادہ سفر اس لیے لے لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ٹکٹ تو لے لیا ہے اور ایسے ہی فتو فقیر نکل گئے، اب جہاں جائیں گے وہاں جس کے دروازے پہ جائیں گے بیچارہ کھلائے گا ہی، گھٹے گا تو ہاتھ پھیلا کر ان سے مانگ لیں گے، کام چل جائے گا، بہت زیادہ اس کے لیے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ملاقات تو خود ایک حاجی صاحب سے ہوئی طالب علم کے زمانے میں، لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ 3 حج پیدل کر چکے ہیں، تو خواہش ہوئی کہ ملاقات کی جائے، کافی سن رسیدہ تھے، ملاقات کی تو انہوں نے واقعی بتایا کہ میں نے پیدل 3 حج کیا ہے۔ میں نے کہا اور بھی کوئی کام کیا ہے دنیا زندگی میں؟ کہا اور کچھ نہیں کیا، صرف حج کیا ہے بس۔ مطلب 6-7 سال ایک حج میں لگا دیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ وہ کرتے یہی تھے کہ ایک دن جتنا پیدل چل سکتے تھے چلتے تھے، پھر کسی مسلم گاؤں میں چلے جاتے تھے، مسجد میں سلام دعا کے بعد بتا دیتے تھے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اب کون سا مسلمان ہوگا جو دیکھے کہ ایک آدمی حج کرنے گیا ہے اس کو کھانا نہ کھلائے؟ یوں کھانا پا جاتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی جیب میں کچھ پیسے بھی ڈال دیا کرتا تھا کہ راستے میں اور کوئی ضرورت پیش آ جائے گی تو وہ کر لیجئے گا۔ یوں بغیر کسی تیاری کے پیدل چلے گئے، پیدل چلے آئے، حج کر لیا، 1 بار 2 بار 3 بار 3 بار۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے حج مت کیا کرو، حج کرنے جا رہے ہو تو حج کے ایام کے سارے اخراجات کا انتظام کر کے نکلو، سماج پر بوجھ نہ بنو، بھک منگن نہ بنو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بات تو یہی ہے، بولیے نا۔ ہاں فلائٹ میں اس کے بعد سب لوگ اسی سے جاتے ہیں کیا؟ اپنے طور پر لوگ نہیں جاتے، پرائیویٹ والے نہیں ہیں؟ نہیں، وہ اگر یہ کہہ دے کہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے تو آپ کا ریٹ گھٹ جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا۔ وہ الگ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب ہمیں رہائش اور کھانا نہیں چاہیے تو وہ آپ سے آپ کا پیسہ کم کر دیں گے۔ کوئی بندوبست نہیں، آپ کو اپنا بندوبست کرنا ہے۔ حجاج کرام جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو یا تو جس پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں وہ پارٹی انتظام کرتی ہے، یا سرکاری کوٹے سے جاتے ہیں تو وہ انتظام کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی کھانے پینے کا انتظام بہت حد تک خود کرنا پڑتا ہے۔ پرائیویٹ کمپنیاں جو لے کے جاتی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، تو باقی اور میں خود انتظام اچھا خاصا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بالفرض آپ ایسے جا رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو کہہ دیں کہ صاحب ہمیں نہ ہوٹل چاہیے اور نہ کھانا چاہیے، تو آپ کا پیسہ گھٹ جائے گا۔ تو آپ ایسے جائیں، پیسہ کم ہے تو کیا کریں گے؟ وہ اتنا پیسہ بچا لیں گے۔ وہ تزودو کیا مطلب ہے کہ جب جاؤ تو آنے جانے اور رہنے اور کھانے پینے کا انتظام کر کے جاؤ، دوسروں پر بوجھ نہ بنو، یہی کہنے کا مطلب ہے۔ ہمارے مفسرین کی بڑی اکثریت کی رائے یہی ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابھی دیکھیے آپ کے سامنے عثمان نے کہا نا کہ جو لوگ جاتے ہیں وہ کھانے پینے کا اس کا سب کا جو اتنا سارا ٹکٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں، جو 3.25 لاکھ بھر سکتے ہیں، وہ 25,000 روپے اور بھر سکتے ہیں، بہت مشکل نہیں ہے، 3.5 لاکھ کر لیں گے۔ اور جو 25,000 کا انتظام نہیں کر پائیں گے وہ 3.25 لاکھ کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ تو اس لیے شاید کوئی ایسا جاتا ہو کہ جو اپنے کھانے پینے رہنے کا انتظام نہ کرتا ہو۔ عام طور سے ٹور والے بھی ایسے لوگوں کو لے ہی نہیں جاتے، الا کہ وہ ایسا آدمی ہو کہ وہاں اس کے کھانے اور رہنے کا کوئی باقاعدہ انتظام ہو، اس کے اپنے متعلقین ہونے کی وجہ سے۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، ہر جانے والا یہ انتظام تو کرتا ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں کہ آپ کو بمبئی جانا ہو تو گودان سے جب جانا تو کھانا لے کے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو لے جانا ہو لے جائے، لے جانا ہو لے جائے، یہ کون سی کہنے کی بات ہے؟ اور جانے والے لے ہی جاتے ہیں، جو نہیں لے جاتے ہیں وہ ٹرین میں مانگا کھاتے ہیں، یہ کہنے کی چیز نہیں ہے۔
یہاں کہنا ہے، آگے والا جملہ اس کو بتا دے رہا ہے کہ کیا کہنا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، کہ سب سے عمدہ توشہ تقوی کا ہے۔ تزودوا التقویٰ، تقوی کا زاد راہ لو، کیونکہ سب سے عمدہ زاد راہ تقوی کا زاد راہ، یہ کہنا ہے۔ تزودوا کا مفعول بھی التقویٰ محذوف ہے۔ یہ ہدایت کرنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ بہت سارے حجاج کرام اس لیے بھی حج کرنے جاتے ہیں کہ اسی بہانے سعودی دیکھ لیں گے، اسی بہانے مکہ مدینہ دیکھ لیں گے۔ جاتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب حج کرنے جا رہے تھے، کسی اور نے حج کرایا تھا، ان کو ملنے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ سعودیہ جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس بڑھاپے میں آپ کو سعودیہ جانے کی کیا ضرورت؟ کہنے وہ فلاں آدمی بھیج رہا ہے۔ تو میں نے کہا سعودیہ بھیج رہا ہے کہ حج کرنے بھیج رہا ہے؟ کہا وہی حج کرنے۔ میں نے کہا تو آپ سعودیہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نشانہ حج نہیں سعودیہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تزودوا التقویٰ۔ مولانا صاحب تقوی کا زاد راہ لو، تقوی کا، کیونکہ یہی اصلی اور بین زاد راہ ہے۔ یہ تقوی اگر زاد راہ کے طور پر آپ نے نہ لیا تو سفر تو آپ کا ہو سکتا ہے، ارکان حج ادا ہو سکتے ہیں، لیکن اس حج سے آپ کو جو ملنا ہے وہ نہیں مل پائے گا، ہے نا؟ تو یہ تزودوا التقویٰ، التقویٰ کو محذوف کر دیا ہے اور اس محذوف کو کھول رہا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ، بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ اچھا آپ دیکھیے، جو آدمی تقوی کے ساتھ سفر کرے گا، اللہ کا ڈر دل میں لے کے سفر کرے گا، رفث، فسوق اور جدال سے بچنے کا ارادہ کر کے جائے گا، اسی کا نام تقوی ہے نا، تو اس کا حج بے شک حج مبرور ہوگا۔ وہ حج ہوگا جو مقبول ہوگا، وہ حج ہوگا جس حج سے اس کو فائدہ ملے گا۔ اور اگر تقوی کا زاد راہ نہ ہو تو یہ ایک سفر تو ہو سکتا ہے لیکن حج نہیں ہو سکتا، اور اس سے جو برکتیں ملنی ہیں وہ برکتیں نہیں مل سکتی۔ تو یہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج بھی کہہ رہا ہے اور فإن خیر الزاد التقویٰ بھی کہہ رہا ہے۔ سیاق و سباق دونوں اس حق میں ہے کہ تزودوا کا مفعول بھی التقویٰ کو محذوف مانے ہیں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اسے عام اور مطلق رکھنے کے بجائے مقید کیجئے سیاق و سباق سے، ٹھیک ہے؟ اب تقویٰ کا زاد راہ لے کر جانے سے فائدہ ہوگا، جو مقصود ہے حج کا وہ حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت فرمائی اور اس ہدایت کی ضرورت تھی۔ وَمَا تَفْعَلُوا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو اتنا سارا پیسہ، اتنا سارا ٹائم لگا کر کے تم ایک دوسرے ملک میں جا رہے ہو، بہت ساری قربانیاں اس میں دو گے، اگر ذرا بھی عقل تمہارے پاس ہوگی تو اس سفر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فراموش نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ ہاں احمق آدمی اصل کو نقل اور نقل کو اصل بنا سکتا ہے، کسی چیز کا مقصود کچھ اور اور مقصود کسی اور چیز کو بنا سکتا ہے، لیکن کوئی دانشمند آدمی، کوئی سوجھ بوجھ والا آدمی، کوئی عقل والا آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تو ڈر لگا مولوی صاحب، ڈر لگنے لگا، ڈر یہ لگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی دیکھو تقوی کا زاد راہ لے کر کے جانا، بنیادی اور اصل چیز یہی ہے، تو ڈر یہ لگنے لگا کہ اگر کہیں گئے اور مسلح اور کیا نام رومال اور اقال اور کھجوریں اور فلاں لے کر کے آئے تب تو گڑبڑ ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ آپ گئے تھے فلائٹ بھر مال خریدنے کے لیے کہ حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر بہت سارے حجاج کرام جو اصلاً حج کرنے کے لیے ہی جا رہے ہیں، نیت حج کرنے کی، تجارت کرنے کی نہیں، لیکن وہ یہ سوچیں کہ جب جا ہی رہے ہیں
تو وہاں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہم لا سکتے ہیں کہ وہ مناسب قیمت پر اپنے ہاں فروخت کر کے اس میں اچھی خاصی کمائی بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا جتنے شاندار قسم کا مسلح وہاں مل جائے گا کہیں نہیں ملے گا، یا اسی طرح سے یہ آپ کے کھانے پینے کی وہ چیزیں انجیر وغیرہ ہے وہ جو وہاں مل جائے گی وہ کہیں نہیں ملے گی۔ مختلف ملکوں کی ایک سے ایک انجیریں آ جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارا سامان اور مال ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ باہر سے منگاتے ہیں کارگو سے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے فروخت کرتے ہیں، کارگو کا خرچ چلا گیا، یہاں پھوکٹ میں مال آ جاتا ہے، تو کیوں نہ اسی بہانے کچھ سامان لے آئیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو توشہ تقویٰ کا ہونا چاہیے، باقی اور نہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ اور کر لینے کی ممانعت ہو؟ اگر تاجر اس بہانے جائیں اور تجارت بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ اور چھوڑیے، آپ اگر جا رہے ہیں اور سوچیں کہ اسی بہانے مدرسے کا کچھ مالی فائدہ بھی ہو جائے تو گڑبڑ ہو جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کا گڑبڑ نہیں ہوگا۔ فوکس تمہارا حج پر رہے، نیت ہو حج کرنے کی، حج کے ایام میں اس کے لیے بالکل یکسو رہو، تمام ارکان حج بڑے اطمینان کے ساتھ مطلوب انداز میں ادا کرو۔ لیکن آگے پیچھے جو وہاں رکنے کا موقع مل جا رہا ہے، مثلا حج کرنے سے بہت پہلے بھی سفر تو بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے، جو لوگ بہت پہلے جاتے ہیں وہ ادھر سے پہلے چلے آتے ہیں، اور جو لوگ بعد میں پہنچتے ہیں وہ بہت بعد میں آتے ہیں، یعنی تقریباً 10-15 دن کا موقع مل جاتا ہے لوگوں کو وہاں تمام ارکان سے فارغ ہو جانے کے بعد بھی رہنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب اگر اس دوران آپ مارکیٹ دیکھ کر وہاں سے کوئی سامان لانا چاہیں تو سیف اللہ سوچ سکتے ہیں کہ جا رہے ہیں تو تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ سہران اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی حرج نہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم اپنے رب کا فضل چاہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور یہ ابتغاء فضل رب استعارہ ہے مالی منفعت کا، تجارتی اغراض کے لیے کچھ کرنے کا استعارہ ہے، نہیں ہے؟ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ میں، کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وہاں بھی ابتغوا من فضل اللہ، ابتغاء فضل الہی ہے وہاں بھی۔ نماز پڑھ چکے جاؤ دکان پہ بیٹھو، کون منع کرتا ہے؟ نماز پڑھ چکے جاؤ کھیت جوتو، کون منع کرتا ہے؟ نماز پڑھ چکے جاؤ راجگیری کرو، کون منع کرتا ہے؟ کوئی پابندی نہیں۔ فرمایا یہ کہ تمہارا فوکس اصلاً ہونا چاہیے حج پر، اور حج کے ایام میں ارکان حج کی ادائیگی اور ذکر الہی کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھو۔ لیکن اگر حج سے فارغ ہو گئے اور تمہارے پاس وقت ہے، پیسے بھی ہیں، اور تم کچھ تجارتی فوائد بھی حاصل کر لینا چاہتے ہو، مالی منفعت حاصل کر لینا چاہتے ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہو۔ تو اس لیے آپ کمنٹ ان لوگوں پر مت کیجئے جو حج کرنے جاتے ہیں اور اسی موقع سے کچھ مال لے آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت، بس یہ نہ ہو کہ جانا ہے اصلاً مال لینے کے لیے اور اسی میں حج بھی نمٹا لینا ہے مگر شو کریں گے حج، یہ غلط ہے۔ اگر آپ واقعی کسی تجارتی غرض کے لیے جا رہے ہیں سعودی عرب، تو حج کرنے کی سعادت مل جائے، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو آپ اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں سعودی عرب اور آپ کو عمرہ کرنے کا چانس مل رہا ہے، کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ یہاں تو فوکس کام ہے، لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حج یا عمرہ کرنے کے لیے کوئی جا رہا ہے تو حج اور عمرہ بھی کر لے اور دوسرے کام بھی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ نشانہ کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو۔
یا شو کچھ اور کیا جائے، یہ غلط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مقصود ہو تجارتی فوائد ہوں مقصود، اور آپ شو کریں حج۔ آپ تجارتی فوائد کے لیے جا رہے ہیں، جائیں، حج کرنے کا موقع ملتا ہے کر لیے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں حج کیجئے، دوسرے فائدے اٹھانے کا موقع ملتا ہے اٹھا لیے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس لیے جو لوگ اس پر کمنٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ دوسرے کاموں کے لیے جاتے ہیں آخر وہ حج عمرہ کیوں کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ کر سکتے ہیں، بے شک فوکس وہی ہے، اسی لیے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم دوسرے کام کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو اسی کام کے لیے جا رہے ہیں، چنانچہ وزٹ ویزا بھی ہمارا ہے، لیکن موقع مل رہا ہے تو ہم نے فائدہ اٹھا لیا۔ اسی طرح سے ہمارا ویزا ہے حج کا یا عمرہ کا، ہم حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، دوسرے فائدے اٹھا لینے کا موقع ملا اٹھا لیا۔ فوکس جس کام کے لیے جا رہے ہیں اسی پر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بات سمجھ رہے نا؟ اب آگے ایک اور ہدایت ہوئی، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے نکلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ اللہ کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، تم کو ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ دیکھیے، حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں، آپ لوگوں کی نیت تو ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ تو پہلے جان لینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ آپ حج کرنے جائیں گے تو آپ کا حج شروع ہوگا کہاں سے؟ عرفات سے۔ پہلے عرفات کے میدان میں جانا پڑے گا اور وہاں وقوف عرفہ کرنا پڑے گا، دن بھر وہیں رہنا پڑے گا عرفات کے میدان میں۔ سارے حاجیوں کو پہلے عرفات جانا پڑے گا، چاہے ادھر سے آئے ہوں چاہے ادھر سے جا رہے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، پہلے عرفات جانا پڑے گا، اور وہیں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہوتی ہے، وہیں خطبہ حج ہوتا ہے، وہیں اسی عرفات کے میدان میں۔ پھر وہاں سے جب نکلتے ہیں عرفات سے منی کے لیے، عرفات ادھر ہے، منی ادھر ہے، عرفات سے جب منی کے لیے آتے ہیں تو بیچ میں مشعر حرام پڑتا ہے، اس کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں، مشعر حرام کو مزدلفہ۔ تو عرفات میں وقوف ضروری ہے، وہاں آپ کو رہنا ہے، رکنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اور عرفات سے نکلیں گے تو ظہر اور عصر کی نماز تو وہیں پڑھ لیتے ہیں جمع تقدیم کے ساتھ، عصر کی نماز بھی ظہر میں ملا کر ظہر اور عصر دونوں جمع تقدیم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ نکلنا چاہو نکلو، بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مشعر حرام یا مزدلفہ تک پہنچنے میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جو آگے نکل گئے وہ تو مغرب سے پہلے بھی پہنچ جائیں گے، لیکن جو لیٹ میں نکلے، جن کو موقع لیٹ میں نکلے، سب ایک ساتھ تو نہیں نکل سکتے نا، تو اندھیرا ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہو جاتا ہے، تب لوگ پہنچتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مسجد حرام کے پاس رک کر ذکر اللہ کرو، وہاں مزدلفہ میں آپ کو ٹھہرنا پڑے گا رات بھر۔ بیچ میں اگر مغرب کا وقت ہو رہا ہے تو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، سیدھے پہلے جائے، یہاں سے نکلے اب سیدھے مشعر حرام یا مزدلفہ جائیے، اور وہیں پر مغرب اور عشاء دونوں کی نماز جمع بین الصلاتین کریں گے، جمع تاخیر کے ساتھ۔ وہاں جمع تقدیم کیا، یہاں جمع تاخیر، اور رات بھر وہیں قیام کرنا ہے مشعر حرام میں۔ پہلے بھی وہاں قیام ہوتا تھا، دور جاہلیت میں بھی جو لوگ حج کرنے جاتے تھے وہ بھی منی پہنچنے سے پہلے مشعر حرام میں یا مزدلفہ میں باقاعدہ قیام کرتے تھے۔ مسجد خیف بھی وہیں ہے، اسی جگہ پڑھا ہے نا مسجد خیف۔
یہ لوگ رات میں کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ رات میں وہاں رکتے تھے، پہلے سے پروگرام طے ہوتا تھا کون کون سے شعراء بلائے جانے ہیں، کون کون سے ادبا بلائے جانے ہیں، کون کون سے مفاخر بلائے جانے ہیں، باقاعدہ وہاں لسٹ بنتی تھی۔ آج کا زمانہ ہوتا تو اشتہار بھی چھپتا، اور باقاعدہ وہاں مشعر حرام میں پہنچ کر رات بھر لوگ جاگتے تھے جیسے آج جاگتے ہیں، مگر وہ مشاعرہ کرتے تھے، مفاخرہ کرتے تھے، رقص و سرود کی محفلیں گرم کرتے تھے، شراب و کباب کا دور چلتا تھا، یوں رات گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مشعر حرام کے پاس، ظاہر مشعر حرام ہی کی جگہ پر تو آس پاس میں رہنا پڑے گا، وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، مشاعرہ نہ کرو، مذاکرہ کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بے دعا کرو، نفل نماز پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، کسی سے کوئی دینی بات سیکھو اور سنو، خود جانتے ہو تو لوگوں کو بتاؤ اور سکھاؤ، یہی نا ذکر اللہ ہے۔ تو یہ ہدایت دینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ماضی میں لوگوں نے یہاں کے قیام کو، مزدلفہ کے قیام کو بالکل دوسرا رخ دے دیا تھا۔ بتانے کی ضرورت تھی کہ اس کو چھوڑو، اس کو کرو، سمجھ رہے نا؟ اور وہ بھی فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یہ بھی نہیں کہ اللہ کا ذکر کرو ایسے جیسے تمہارا جی چاہے نہ، جیسے تمہارا جی چاہے نہیں، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ایسے۔ یہاں سے جانے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز پہلے اجتماعی طور سے پڑھو، اجتماعی نہ پڑھ سکو انفرادی طور سے پڑھو، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، جگہ بہت زیادہ کشادہ نہیں ہوتی، تو وہاں اجتماعات میں ٹھہرنا بھی اور جماعت وغیرہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ جیسے بھی ہو مگر اللہ کو یاد کرو، اور وہاں مجلس مفاخرہ، مجلس اور مشاعرہ اور رقص و سرود کی محفلیں منعقد نہ ہوں، صرف اللہ کا ذکر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کے قیام کے لیے جو جو صورتیں بتائیں ان صورتوں کو اختیار کرو۔ یہ کہنا کہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یہ لَمِنَ الضَّالِّينَ کا لام بتا رہا ہے کہ یہ ان کا مخفف ہے، یقیناً بے شک کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، تم گمراہ تھے، لیکن تم کو گمراہی سے نکال کر راہ راست پہ لانے کا ہم نے انتظام کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی قدر کرو۔ تم مشاعرہ کرتے تھے، مفاخرہ کرتے تھے، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر اپنی اہمیت اور حیثیت جتاتے تھے، اپنے باپ داداؤں کا نام لیتے تھے، پدرم سلطان بدھ کا نعرہ لگاتے تھے۔ اب یہ سب مت کرو، یہ سب بند کرو، ابھی تک تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس گمراہی سے نکالنے کی سبیل پیدا کی ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک تیسری بات، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر تم وہاں سے چلو، نکلو جہاں سے لوگ نکلتے ہیں۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جب یہ حکم آیا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو آفاقی حجاج تھے وہ تو یقیناً عرفات جاتے تھے اور وہاں سے وہ اپنا سفر کرتے تھے، لیکن جو مقامی حجاج تھے مکہ وغیرہ کے لوگ، تو یہ مکہ وغیرہ کے لوگ عرفات جاتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہیں سے پہلے وہاں جانے کی کیا ضرورت، یہیں سے کھسک کر کے یہیں مزدلفہ ہو جائے گا، اور مزدلفہ سے مینا چلے جائیں گے، یہیں سے گھوم کے پھر چلے آئیں گے، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ضرورت ہے، تمہارے حج کا ایک رکن ہے وقوف عرفہ بھی، اس لیے تمہارا حج ہی مکمل نہیں ہوگا جب تک وہاں بھی نہیں جاؤ گے۔ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ مقامی لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم شروع کرو وہیں سے، جاؤ وہیں سے جہاں سے لوگ جاتے ہیں۔ لوگ کہاں سے جاتے ہیں؟ عرفات سے، اس لیے تم بھی عرفات سے اپنے حج کا آغاز کرو۔
صاف لگتا ہے نا کہ یہ مقامی لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اور بہت نمبر 2 کا کام کر چکے ہو، ٹاڑ مار دیتے تھے، کود کے یہاں سے وہاں چلے جاتے تھے۔ بعض دفعہ لڑکے دیکھتے ہیں کہ ناظرہ پڑھانے والے مولوی صاحب بہت زیادہ پڑھاتے ہیں یا حافظ جی بہت زیادہ پڑھاتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے، تو وہ کہتے ہیں اچھا ایک ایک پارہ سب لوگ پڑھو، تو لوگ جب ورق الٹتے ہیں تو 2 ورق ایک ساتھ الٹ دیتے ہیں تاکہ جلدی سے ختم ہو جائے۔ کیا کریں گے؟ تو ایسے ہی 2 ورق الٹنے والے لوگ تھے، یہ شارٹ میں سارا کام کر لینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ابھی تک گڑبڑ کرتے رہے ہو، حج کا ایک بنیادی رکن وقوف عرفہ ہے اور تم وقوف عرفہ کرتے ہی نہیں تھے، ڈائریکٹ یہیں سے آگے چلے جاتے تھے، تمہاری غلطی تھی۔ استغفر اللہ، اللہ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگو، تو دوبارہ غلطی مت کرنا۔ پہلے بتا دیا کہ پہلے آپ وہاں جاؤ، وہاں سے آؤ، لیکن ابھی تک جو نہیں گئے ہو اس پر اللہ سے معافی مانگو۔ لیکن اب جان لینے کے بعد کہ وقوف عرفہ بھی ضروری ہے، اگر چھوڑو گے تو محض استغفار سے کام نہیں چلے گا، جان بوجھ کر نہ کرنے پر پٹائی ہوگی، استغفار سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن ابھی تک نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جو کچھ تم کرتے رہے ہو، تمہارے اس کام کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، استغفار کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اگر واقعی خلوص نیت کے ساتھ صدق دل سے تم معافی مانگو گے، تو چونکہ تم نہیں جانتے تھے، نہ جاننے کی وجہ سے، یا جانتے تو تھے لیکن تمہارے اکابر نے ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، اس وجہ سے تم نے ابھی تک اس کو اہتمام کے ساتھ ادا نہیں کیا یا اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو جب تم اپنے ارکان حج، یہاں مناسک ارکان حج کے لیے ہے مولوی صاحب، میں نے پیچھے بتایا تھا کہ یہ منسک کئی معنوں کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا، جس میں قربانی بھی ہے، ارکان قربانی اور ارکان حج وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ارکان مثلا اس کی سے مراد یہاں ارکان حج، جب تم اپنے ارکان حج ادا کر لو، پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو تم اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے رہے ہو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ اب اس ہدایت کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کتنی ڈنڈی مارتے تھے سب، سوچو، گھر سے نکلتے تھے، عرفات جاتے ہی نہیں تھے، ڈائریکٹ یہیں آتے تھے۔ اب ایک کے بجائے 2 رات مل جاتی تھی ڈھول تاشا نگارہ بجانے کی، وہ آنے گئے ڈائریکٹ یہیں چلے، وہ ٹائم بھی بچا لیا، خوب مستی میں اپنا سارا کام کر رہے ہیں۔ لیکن مشاہرہ کرنے والوں کو اور مقصد رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرنے والوں کو تسلی جلدی نہیں ہوتی۔ مشعر حرام سے منی جاتے تھے، اور منی کے جو ارکان ہوتے تھے، کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال کٹوانا وغیرہ، یہ سب کرنے کے بعد پھر مزید 2 دن رکتے تھے، 3 دن رکتے تھے، 4 دن رکتے تھے، اور خوب جم کے مشاہرہ کرتے تھے۔ اتنے سارے شعراء مختلف علاقوں کے اکٹھا ہو گئے ہیں، فائدہ اٹھا لیا جائے، ورنہ سب کو بلانا پڑے گا، کرایہ دینا پڑے گا۔ تو ارکان حج کی ادائیگی کے بعد بھی وقوف عرفہ تو خیر چھوڑ ہی دیتے تھے، قیام مزدلفہ بھی کیا، قیام منی بھی کیا، اور اس کے بعد پھر قربانی بھی کر لی اور حلق بھی کروا لیا، سارا کام ختم، تو پھر بیٹھ گئے مشاہرہ کرنے کے لیے۔ اور وہ آپ جانتے ہیں اس زمانے کے مشاعروں میں تو آپ پیچھے سے پڑھ کے آ چکے ہیں، حماسہ بھی آپ نے پڑھا ہے، جمرہ بھی، اور بھی ادب کی چیزیں آپ نے پڑھی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب جو مشاعرے کرتے تھے کل اپنے باپ داداؤں، اپنے خاندان اور اپنے قبیلہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، بس یہ وہ مشاعرہ کم، مفاخرہ زیادہ ہوتا تھا۔ جمرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمام ارکان حج ادا کر چکے ہو، اب گھر جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن رکنا ہی ہے تو مشاعرہ مت کرو، مذاکرہ کرو، مذاکرہ الہی، اللہ کا ذکر کرو۔
تقریریں کرواؤ جس میں کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہو، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی آیات کے ترجمے، قرآن مجید کی تفہیم اور تشریح کی مجلسیں منعقد کرو، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ جتنا تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے اور ان کی شان میں قصیدے کہا کرتے تھے، کم سے کم اتنا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی اس جگہ پر اب اللہ کو رکھو اپنے باپ داداؤں کی جگہ پر، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ مقصود یہ ہے، مطلوب یہ ہے، نکلے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اور وہاں بھی ابا دادا کو گھسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں گئے؟ یعنی اپنی مجلسوں میں تو باپ داداؤں پر قصیدے ہوتے ہی تھے، اور جب اللہ کے لیے یکسو ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نکل کے میدان میں گئے تو وہاں بھی ابا دادا ہی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی غائب۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلے والی جو بات تھی کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام میں ان کی جو شرارتیں تھیں اس حوالے سے ہدایت دی گئی، اور ارکان حج ادا کر دینے کے بعد جو یہ خرافات کرتے تھے اس کی جانب اشارہ اس آیت میں ہے۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اس زمانے میں بھی جب یہ ہدایات دی جا رہی تھیں، دو طرح کے لوگ تھے، کچھ دنیا دار تھے اور کچھ دیندار تھے۔ ایسا نہیں کہ سب ایک ہی طرح کے تھے اور سب اس حمام میں ننگے تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کا یہ اسلوب کہ وہ لوگوں کے اوصاف و کمالات اور ان کی خوبیوں کا اعتراف کرتا ہے، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، دوست ہوں چاہے دشمن ہوں۔ یہ اسلام کا ظرف ہے۔ صرف بڑے کھلے دل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دنیا میں ہم کو دے اور خوب دے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کو آج بھی یاد ہے، ایسے ہی دوسرے انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اگر وہاں جا کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ سوچتے تھے کہ جب یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو جو ہم کو چاہیے وہ ہم مانگیں۔ اے اللہ 15 دکان دے دے، اے اللہ ٹرک اور ٹریکٹر دے دے، اے اللہ ہمارے لڑکوں کی سروس لگوا دے۔ ظاہر ہے جب مقبول ہوتی ہیں دعائیں تو دماغ میں جو ہوگا یا جس کی اہمیت ہوگی وہی نہ مانگیں گے۔ ساری دعاؤں کا محور و مرکز دنیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، دنیا میں سارا خزانہ سارا ذخیرہ بھر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے نگاہوں کے سامنے صرف دنیا ہے یا جن کا فوکس صرف دنیا پہ ہے بس، تو ہم نے تو کہا ہے کہ یہاں جو مانگے گا اس کو ہم دیں گے، لیکن ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لو ٹریکٹر لے لو، ٹرک لے لو، نوکری لگوا دی ہے پولیس میں، جاؤ۔ تم نے ایسی جگہ مانگا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے میں انکار نہیں کروں گا، دے رہا ہوں، مگر جو مانگ رہے وہی نہ دوں گا۔ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کے تعلق سے کچھ مانگا ہی نہیں تو آخرت میں حصہ کہاں سے بنے گا؟ کچھ یہ ہے، یہ جو لوگ اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن انہی میں کچھ وہ بھی تھے من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دے۔ حسنہ تو ظاہر ہے کہ نیکی ہے، بھلائی ہے، اچھی چیز ہے، نہ وہ
دنیا کے لیے آخرت کو نظر انداز کرتے تھے اور نہ آخرت میں ایسا ڈوب جاتے تھے کہ دنیا کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی ان کے یہاں، یہ متوازن لوگ تھے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن ہمارے یہاں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا ہے، کل آخرت۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا ہے، کل دنیا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں لے کر چلتے ہیں، جیسے شاید آپ لوگ ہیں۔ اچھی بات ہے، متوازن زندگی تو یہی ہے بھئی۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے تو نہیں۔ دنیا میں رہیے اور دنیا کی جو چیزیں آپ کے لیے جس طرح بنائی گئی ہیں اس طرح آپ استعمال کیجئے، آپ کو حق ہے، کرنا ہی چاہیے۔ یہ تو دنیا آخرت کی کھیتی بھی ہے۔ جب دنیا کو آپ بالکل اہمیت نہیں دیں گے تو آخرت کی کھیتی کیسے بن پائے گی؟ تو یہ متوازن لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے، یعنی جو چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہیں دنیا کی وہ ہم کو دے، لیکن آخرت میں ہمارے لیے کوئی گھاٹا اور نقصان نہ ہو۔ اچھی بات ہے، دعا یہی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اے ہمارے رب ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ اصل چیز تو یہی ہے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، یعنی ایسا کوئی کام ہم نہ کریں جس سے آخرت میں ہماری گرفت ہو اور جہنم میں ہم کو جانا پڑے۔ اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ متوازن لوگوں کی دعائیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عدم توازن کی بات یہ ہے کہ بس دنیا دنیا دنیا، ایسی یہ بھی عدم توازن کی بات ہے کہ آخرت آخرت آخرت۔ نہ شادی کریں گے، نہ بال بچوں کا ککڑ پالیں گے، نہ کھیتی باڑی کریں گے، بس اللہ اللہ کریں گے، کوئی لا کے کھلا دے گا کھا لیں گے۔ یہ بھی صحیح نہیں۔ مولوی صاحب دنیا میں ہیں تو اللہ کے رسول یا انبیاء کرام نے دنیا کو جس طرح برتایا ابھی برتی ہے، شادیاں بھی کی ہیں، لوگوں سے تعلقات بھی رکھے ہیں، اور انسانوں اور کے درمیان رہ کر کے ان کی بہت ساری تقاریب میں شرکت بھی کی ہے۔ یہ سب کیجئے، ایک دم چھوڑ کر کے دنیا، نہ ہم کو گوشت کھانا ہے، بوٹی کھانی ہے، نہ لال روٹی کھانی ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ بھی کھائیے وہ بھی کھائیے، یہاں عادت نہیں رہے گی تو جنت میں کیسے کھائیں گے؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ دیکھیے نصیبن بتا رہا ہے کہ ضروری نہیں اے مولوی صاحب کہ آپ نے جو کچھ کمایا کل مل ہی جائے آپ کو، ضروری نہیں ہے، ایسے بھی نہیں ملتا۔ آپ جو کماتے ہیں گھر بھر کے لوگ کھاتے ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کو کے بھی پاس چلا جاتا ہے۔ تو جو کمائی لوگوں نے کی ہے اس میں سے ایک حصہ ان کو ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بڑا تیز حساب لینے والا ہے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر محنت کے اللہ اللہ کرنے سے کل مل جائے گا، غلط سمجھتے ہیں۔ بغیر محنت اور کمائی کے آپ کا کوئی حصہ بنے گا نہیں، نوٹ کر لیجئے۔ محض دوسروں کی گزارش اور سفارش پر جنت مل جائے امپاسبل، ممکن نہیں ہے۔ کرنا پڑے گا اے مولوی صاحب، کریں گے تب آپ کو کمائی میں حصہ ملے گا، نہیں کریں گے نہیں ملے گا۔ یہ نہ کرنے والے اگر سمجھتے ہیں کہ جنت حاصل کر لیں گے تو غلط سمجھتے ہیں۔ بغیر محنت کے، بغیر عمل کے جنت ملنے سے رہی۔ بات سمجھے نا؟ ان اللہ سریع، واللہ سریع الحساب، یہ واللہ سریع الحساب میں تحدید کا پہلو بھی ہے اور تسلی کا پہلو بھی ہے۔ تحدید کا پہلو یہ ہے کہ ایک کمائی نہ کرنے والوں کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ اتنا لمبا حساب لے گا تب تو حساب ہی نہیں لے پائے گا۔ کھٹا کھٹ پھٹا پھٹ حساب لیتا ہے اللہ تعالیٰ، دیر نہیں لگے گی۔ ایک ایک جزئیہ کو سامنے لائے گا، اسے حساب لینے میں دقت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یہ مت سمجھنا کہ ارے آخرت کے لیے اپنی دنیا کی زندگی کو کون تج دے اور یہاں کے آرام کو بلا وجہ کیوں پیچھے ڈال دے، جب آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ واللہ سریع الحساب یہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مہلت عمل بہت لمبی مل جائے، ہو سکتا ہے کل ہی ختم ہو جائے تب۔ اور تسلی کا مضمون یہ ہے کہ
آخرت کے لیے کمانے والوں دنیا کو بھی اہمیت دیتے ہو اور مگر آخرت کو اس کے ساتھ نظر انداز نہیں کرتے ہو، اور آخرت کے لیے کمائی دنیا ہی سے کرتے ہو، کرنے والوں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا حساب چکا دے گا، اور جو کچھ تم نے کیا ہے ان تمام کا بھرپور صلہ تم کو ملے گا، چاہے وہ نیکی یا حسنہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو اس میں تسلی کا پہلو بھی ہے اور تحدید کا بھی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور سنو بھائی، ایام معدودات میں اللہ کو یاد کرو، باقی سب چھوڑ دو۔ ایام معدودات سے مراد ہمارے مفسرین نے لیا ہے ایام تشریق کو، اور بالکل صحیح لیا ہے۔ یہاں موقع ایام معدودات سے ایام تشریقی کا ہے، کیونکہ آگے فمن تعجل فی یومین جو آ رہا ہے وہ اسی حوالے سے آ رہا ہے۔ تو ان ایام تشریق میں ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کو یاد کرو۔ ایام تشریق کون سے ہیں معلوم ہے؟ ایک تو یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ، پھر ایک یوم نحر ہے 10 ذی الحجہ، اور 11، 12، 13 یہ 3 ایام تشریق ہیں، معلوم ہے نا؟ نہیں پتا؟ دعا ہر سال پڑھتے ہیں ایام تشریق میں، تب تو یاد ہی ہوگا، ابھی تو جلدی گیا ہے۔ تو فرمایا 3 دن مزید وہاں رہنا ہے مینا میں، اور اس میں صرف اللہ کا نام لینا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ لیکن ممکن ہے کسی کو ضرورت پیش آ جائے اور 2 ہی دن میں وہ جانا چاہے، فمن تعجل فی یومین، یعنی 11 اور 12 کے بعد رکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ گھر پہ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، اہلیہ بہت زیادہ بیمار ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، ابو بکر کوئی اور دقت پیش آ گئی، جلدی جانا چاہتا ہے، جلدی جانا چاہتا ہے، فرمایا 2 دن سے پہلے نہیں جا سکتے، 11 اور 12 رہے بغیر نہیں جا سکتے۔ ہاں جانا چاہو تو 11، 12 گزار کر کے 13 کو جا سکتے ہو، اگرچہ جانا نہیں ہے 13 کو بھی رہنا ہے لیکن جا سکتے ہو۔ فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں، اگر تم 11 اور 12 رہ کر کے اپنی واقعی ضرورت پر جانا چاہتے ہو، یو کین گو، جا سکتے ہو۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور سنو 11، 12، 13 یہ 3 دن وہاں رہنا ہے، تینوں دن رہ لیے، مزید رکنا چاہتے ہو تاکہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کو مزید کچھ راضی کرنے کے لیے اپنی عبادتیں کر سکو، فلا اسم علیہ، کوئی حرج نہیں۔ اگر حکومت زبردستی نہیں بھگاتی اور وہ یہ نہیں کہتے کہ جلدی جگہ خالی کرو، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی معنی نہیں ہے، تو بے شک رک سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ جس طرح پہلے جانے کے لیے ضروری ہے کہ 2 دن تو بہرحال رہو، اس کے بعد ہی جا سکتے ہو، اگر چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ضرورت ہو تو 3 دن کے اندر ہی جانے کی اجازت ہے، اور 3 دن کے بعد بھی رکنے کی اجازت ہے۔ اور جو حدود اللہ کو پامال کرنے والے جب چاہیں چلے جائیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ واقعی اللہ کا خوف دل میں ہے اور تقوی ہے، تو تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ ایام تشریق مکمل وہیں گزارے جائیں۔ ضرورت داعی ہو تو 2 دن کے بعد بھی جا سکتے ہیں، اور اگر ضرورت داعی ہو اور کوئی رکاوٹ اور مانع نہ ہو تو ان ایام تشریق کے بعد بھی قیام کیا جا سکتا ہے، لیکن سونے کا کوٹا پورا کرنے کے لیے نہیں۔ سونے کا کوٹا پورا کرنا ہے تو وہاں رہنے کی کیا ضرورت، جاؤ ہوٹل میں جاؤ جہاں قیام ہے، یا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں اور پھوں سو رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ لمن اتقی، لمن اتقی، بات سمجھ نا، یہ لمن اتقی بہت معنی خیز ہے۔ واقعی اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کے ڈر سے اس کو راضی کرنے کے لیے ایسی ترکیبیں کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کے گناہوں میں مزید کمی آ سکے اور نیکیوں کا ذخیرہ بڑھ سکے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہی مطلوب ہے ہر حال میں۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کے ڈر سے زندگی گزارو۔ پریشانیوں اور دشواریوں اور زحمتوں میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، اس چھوٹ سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کا تقوی دل میں نہ ہو تو چھوٹ بظاہر نہ بھی اٹھاؤ، تب بھی جب دل نہیں لگتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور نوٹ کر لینا کہ تم سب اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، یعنی ایک وقت آئے گا جب بارگاہ خداوندی میں سب حاضر کیے جاؤ گے، وہ بھی مَن یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
اور وہ بھی جو ربنا من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ سب اکٹھا کیے جائیں گے۔ اور جب تم بارگاہ خداوندی میں اکٹھا کیے جاؤ گے تو تمہارے ایک ایک پل کا حساب ہوگا، چاہے وہ وقوف عرفہ سے متعلق ہو، چاہے وقوف مزدلفہ سے متعلق ہو، اور چاہے قیام منی سے متعلق ہو، چاہے وہ 2 دنوں میں باہر ہو جانے کی بات ہو، چاہے ایام تشریق کے بعد بھی رکنے کی بات ہو، ان تمام میں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ حج کرنے گئے تھے تو بتاؤ کہ تمہارا حج کس نیت سے تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ فائدہ اٹھا لیا، دوسرے یہ ہے کہ فوکس ہی دوسرے پر رہا، اس کا فائدہ اٹھا لیا۔ یہ ایک کل بتانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھے گا، اور اس کے لیے پوچھنے کے بعد نتائج نکالنا آسان اس لیے رہے گا کہ ریکارڈنگ کے سسٹم اس نے اس قدر پھیلا دیے ہیں کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہر شخص کے سلسلے میں تمام تفصیلات ریکارڈ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ خود براہ راست جانتا ہے، اس لیے کوئی اس کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو جب تک نگاہوں کے سامنے یہ نہ رہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر بھی ہونا ہے اور ہمیں تفصیل کے ساتھ اس کے ایک ایک سوال کا جواب بھی دینا ہے، تب تک اعمال میں اخلاص پیدا ہونا مشکل ہے۔ اب اشارہ ہو گیا ختم کا، اس لیے اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ البتہ کچھ اگر اس سلسلے میں سوال ہو تو بتائیں۔ ہاں، کیا عثمان کچھ کہہ رہے؟ بولو۔ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔